سادی کی حدیث ہے، اس میں صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے، اور بھائی اس میں تو سورہ فاتحہ کا بھی ذکر نہیں، اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر نہیں، عدم ذکر ہے۔ اور یہ روایت ہمیشہ حنفی یوز کرتے تھے، اسی لیے امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، اور ان کے شاگرد ہیں امام ابن حبان جنہوں نے صحیح ابن حبان لکھی۔ امام ابن حبان نے بخاری کی یہ جو 828 ہے نا، یہ چیپٹر کی ہیڈنگ میں ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اس کے ذریعے رفع الیدین کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں نا، ان کے لیے میں پوری حدیث نقل کر رہا ہوں ابو امیہ سعدی کی، جو ترمذی میں بھی موجود ہے اور ابن ماجہ میں بھی، 10 صحابہ والی حدیث، اس میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین موجود ہے۔ بخاری میں صرف کچھ حصہ ہے، اور امام بخاری نے اس میں چیپٹر کی ہیڈنگ کیا باندھی ہے؟ تشہد میں بیٹھنے کا بیان۔ وہ رفع الیدین کے لیے تو لے کے نہیں آئے ہیں، وہ تو لے کے آئے ہیں تورک کا طریقہ بتانے کے لیے، دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں اس کے نیچے سے گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھنا۔ جو اس کی ہیڈنگ ہے، جو اس میں سے رزلٹ نکل رہا ہے وہ نہیں نکالتے، اس میں سے ترک رفع الیدین نکال رہے ہیں۔ اور یہ جو مکاری کرتے ہیں نا جی، رفع الیدین بتائیں جی، یہ وہ کراچی کا مفتی بھی اگلے دن کہہ رہا تھا کہ جی ان سے پوچھا کریں کہ رفع الیدین سنت ہے یا فرض ہے، اور چھاڑو ماموں پارٹی، تو 10 پہلا رفع الیدین سنت ہے یا فرض ہے؟ کہیں گے سنت ہے۔ تکبیر کہنا فرض ہے، رفع الیدین سنت ہے، اللہ اکبر کہنا فرض ہے، اور ان کا پہلا بھی چھاڑنا، تو پہلا چھاڑ دے، ایسی بعد والے چھاڑ دیں گے، دشمنی ساری بعد والوں کے ساتھ، اور پھر مذاق اڑاتے ہو جی رفع الیدین تو سنت ہی ہے، تسی چھاڑ دو نا پہلا، وطر والا چھوڑ دو نا، اور عید کی جو زائد تکبیرات کے رفع الیدین ہے وہ بھی چھوڑ دو نا۔ ادھر نہیں یاد آتا کہ بت رکھ کے آتے تھے، گھوڑوں کی دمیں، سب فراڈ مچایا ہوا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب سے سعودی عرب نے عورت کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت دی ہے، پاکستان میں بہت سی عورتیں محرم کے بغیر جاتی ہیں عمرہ کرنے۔ اور بھائی محرم کے بغیر کوئی نہیں جاتا، گروپ کی شکل میں جاتا ہے، وہ جا سکتا ہے، اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں۔ محرم نے اتنے انہوں کی حفاظت دے دینی ہے، اصل چیز ہے گروپ کی شکل میں اگر کافی ساری عورتیں اپنے خامدوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور ان میں کوئی ایک عورت ہے، ایجڈ عورت ہے، وہ اپنی سسٹر کے ساتھ، اپنی پھوپھی یا چچی کے ساتھ چلی جاتی ہے گروپ کی شکل میں، وہاں پہ بھی مرد و عورت اکٹھے نہیں ہوتے، تو یہ وہ والا سفر نہیں ہے جو حدیث میں منع کیا گیا۔ وہ تو بخاری میں حدیث ہے، اکیلی عورت چلے گی عراق سے، طواف کر کے واپس چلی جائے گی، زیورات کی لدی ہوئی، اور اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہو جائے گا۔ یہ حدیث اس بات کے اوپر ثبوت ہے کہ عورت اکیلے بھی جا سکتی ہے اگر حالت امن ہو۔ اور آپ کو تو صرف عمرہ حج نظر آ رہا ہے، سفر کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں تو لاہور سے جیلم کا سفر بھی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ 20 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اور حنفی چلے کہتے ہیں جی 70 کلومیٹر، اور حنفی بریلوی کہتے ہیں 92 کلومیٹر، تینوں کے تحت یہ سفر ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، اگر اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے معاملات میں یہ سلسلہ شروع کر دیں تو دنیا کا نظام تو نہیں چل سکتا۔ ایک خامند اپنی بیوی کو پنڈی سے لاہور چھوڑنے کے لیے جائے اور پھر واپس آئے اور پھر واپس لینے کے لیے بھی۔ لیکن یہ بات صحیح ہے جو انجینئر صاحب نے کہی ہے کہ جو شعبہ ہے نا، امام شعبہ، یہ تدلیس کو بڑا برا جانتے تھے۔ امام شعبہ کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر تدلیس سمجھتا ہوں، اور اگر میں قتادہ سے یا آمش سے میں بیان کر رہا ہوں نا ان کے ساتھ، ان کی روایتیں ان والی میں بیان کر رہا ہوں، تو وہ سما کی تصریح پہ محمول ہوں گی، میں نے جب تک سما کی تصریح نہ کروں میں ان کی ان والی روایت نہیں لیتا۔ تو اگر واقعی یہ امام شعبہ نے روایت کیا ہے نا قتادہ سے، تو وہ ان والی روایت بھی صحیح ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سنن نسائی کا ٹیکسٹ موجود ہے نا، اس میں یہ روایت غلطی سے لکھی گئی ہے کہ یہ شعبہ نے روایت کی ہے قتادہ سے، حالانکہ یہ شعبہ نہیں ہے، یہ سعید ہے۔ سعید جس طرح عربی میں لکھا جاتا ہے اور شعبہ تقریباً ملتے جلتی ہی اس کی ورڈنگ بنتی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے۔ یہ کاتب کی غلطی ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سنن نسائی جو صغرا ہے، جو ہمارے پاس 5671 حدیث کا مجموعہ ہے، یہ جو کتب ستہ میں، یہ اوریجنل امام نسائی کی کتاب نہیں ہے۔ اوریجنل کتاب جو ہے وہ آلموسٹ 12,000 حدیث پہ مشتمل سنن نسائی الکبریٰ ہے، اس کی تلخیص یہ کی تھی ان کے شاگرد ابن سنی نے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کی تلخیص کی ہے، تو وہ اوریجنل کتاب ہے۔ اس اوریجنل کتاب کو دیکھیں تو اس میں وہ آپ کو مل جائے گا، وہیں پہ سعید ہی نام لکھا ہے، اور اس لیے پھر قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے روایت ضعیف ہو جائے گی۔ یہ میں نے آلریڈی اس کو بیان کیا ہوا تھا۔ تو جب بھی آپ کو سنن نسائی کے اندر کوئی ایشو آئے تو سنن نسائی الکبریٰ کھولیں، اس کی سند میں جو الفاظ لکھے ہوں گے وہ صحیح الفاظ ہوں گے۔ البتہ صحابہ کرام سے سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا ثابت ہے، لہٰذا ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ میں خود بھی کر لیتا ہوں، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ابن زبیر کا المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو سجدوں کے رفع الیدین پہ جز جو رفع الیدین امام بخاری کی کتاب ہے، میں نے اپنے پمفلٹ پہ بھی اس کا ریفرنس لکھا ہے 105 نمبر، کہ انس ابن مالک دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اگرچہ امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر عمل وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے مرفوعاً ثابت ہے،
انہوں نے اس عمل کو غلط نہیں کہا امام بخاری نے، اس کو جائز سمجھا ہے، لیکن امام بخاری کا موقف یہ تھا کہ سجدوں میں رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے، سنت طریقہ وہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی بھی عمل کر دینا اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی۔ تو سجدوں میں رفع الیدین اگر کوئی کر لیتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ تو امام بخاری نے لکھا کہ سجدوں میں رفع الیدین انس بن مالک کرتے تھے، اور ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے کیونکہ اکثر روایات نہ کرنے کی ہیں۔ اس سے امام بخاری نے کیا رزلٹ نکالا کہ یہ سجدوں کے درمیان کا رفع الیدین ہے، لیکن ہمارے اہل سنت نے مطلب نا یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے اس حدیث کے ساتھ انجینئرنگ کرنی شروع کر دی، جس میں میرے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی یہ غلطی بھی معاف کرے، باقی غلطیاں بھی وہ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ فٹ نوٹ پتہ کیا لکھا کہ یہ سجدوں کے درمیان والا رفع الیدین نہیں ہے، بلکہ یہ 2 رکعتوں کے بعد والا رفع الیدین ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ جو الفاظ ہیں نا سجدتین بین السجدتین، تو سجدتین سے مراد ہے رکعتین۔ اچھا یہ بات ٹھیک ہے، سجدتین سے مراد رکعتین بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اسلوب میں، وہ کیسے؟ امام ترمذی جو ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث لے کے آئے نا، اس میں الفاظ ہیں کہ اذا قام من السجدتین، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدتین سے کھڑے ہوتے تھے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے، تو تیسری رکعت کا آغاز بھی رفع الیدین سے کرتے تھے۔ تو وہ تو الفاظ ہے اذا قام من السجدتین، 2 سجدوں سے، سجدتین 2 رکعتوں سے، سجدہ کے بعد پھر امام ترمذی 7 کمنٹس کیے، یہاں سجدتین سے مراد رکعتین ہے، یہ عرب میں دونوں طرح یہ بولا جاتا ہے، لیکن سر امام بخاری نے یہ نہیں لکھا، انہوں نے لکھا ہے بین السجدتین، اذا قام من السجدتین نہیں ہے، اور بینا کہتے ہیں بٹوین۔ اچھا، اور اگر یہ کہیں کہ بٹوین سے مراد ہے 2 رکعتوں سے کھڑا ہو کے وہ بٹوین اتنا لمبا کہانی کرائیں، تو سر امام بخاری نے ساتھ اس کا چور دروازہ بند کر دیا۔ امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے لیکن نبی علیہ السلام کا عمل افضل ہے، وہ زیادہ ثابت ہے کہ سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہ کیا جائے۔ تو اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر 2 رکعتوں کے بعد والا رفع الیدین بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ وہ سجدتین کو رکعتین مانیں گے، اور امام بخاری صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھ رہے ہیں 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے وقت، جب کھڑے ہوں تو تیسری رکعت رفع الیدین سے شروع کرنا، تو کہانی جو ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے۔ یہ کہانی تھی، لیکن شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہیں ایک غلام مصطفیٰ ظہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس، انہوں نے 2011 کی بات ہے، 10/11 کی، میں ان کو ایک دفعہ ملنے کے لیے گیا ان کے گھر، تو ان دنوں وہ نیا انہوں نے رسالہ نکالا تھا ضرب حق کے نام سے نا، قافلہ حق نکلتا تھا الیاس گمن صاحب کا دیوبندیوں کا، اس کے جواب میں انہوں نے نکالا ضرب حق، دونوں سرگودے سے نکلتے تھے، تو اس کا پہلا یا دوسرا رسالہ تھا، تو وہ پرنٹ ہوا نا ان کے سامنے پڑا ہوا، اور اس میں انہوں نے سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے مسئلے کو ڈسکس کیا ہوا، تو بڑے پریشان بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا شیخ صاحب کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں یار یہ مجھ سے ایک جملہ غلط لکھا گیا ہے اس میں، اب لیکن پرنٹ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کیا؟ ہم نے یہ لکھ دیا اس میں کہ یہ حضرت انس بن مالک کا ذاتی عمل تھا، تو کہنے لگے یار یہ تو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے، صحابہ سے اگر کوئی عمل ثابت ہو ہمیں ان کے ذاتی عمل کا مطلب ہے ہم ان کے عمل پہ نہیں چلیں گے، تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے، صحابہ سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ہمیں یہ الفاظ نہیں لکھنے چاہیے تھے، اور میں اس میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، واقعی ہم بھی کہتے ہیں، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ صحابی کا عمل ہے، کون سا نبی علیہ السلام کا ہے، اس طرح مذاق نہیں ہونا، صحابہ اور اہل بیت ہی تو ذریعہ دین سمجھنے کا۔ اور اسی دن میں نے ان کو مکتبۃ الشاملہ بھی انسٹال کر کے دیا تھا ان کے کمپیوٹر پہ، پہلی دفعہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کو میں نے ہی مکتبۃ الشاملہ سکھایا بھی تھا اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں، الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھاتے میں ڈالا۔ تو اس طرح کے یعنی معاملات ہو جاتے ہیں۔ آخر میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہیں جیلم شہر میں نا، تو جب 2008 میں نے نیا دعوت کا کام شروع کیا نا، تو وہ ایک دفعہ عثمان بھائی ان کو میرے پاس لے آئے۔ ان دنوں میں گھر میں ہی درس کرتا تھا مغرب سے عشاء، اور رمضان میں ہم جو 5-7 بندے ہوتے تھے ان کو افطاری بھی دے دیتے تھے۔ اس وقت یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، اچھا ایک لوکلائز تھا۔ تو وہ فیصل بھائی کو ایک دفعہ عثمان بھائی لے آئے، تو وہ سن لگے یار بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے، اور یہ میں نے کہا یار تم ہماری بات تو سنو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جی نماز تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہو، تو میں نے کہا یہ یار بریلویوں کی بخاری مسلم پڑھ لو، دیکھ لو اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ اچھا اس کو میں نے پڑھایا تو اس نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی۔ اتنی سلیم الفطرت روحیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ کہانیاں نہیں کرانی پڑتی، اور انہی لوگوں سے مولویوں کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ادھر نہ چلے جائیں، اس لیے کہتے ہیں علی کو سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا کہ اس طرح کی روحیں بھی دنیا میں ہے۔ اچھا وہ شروع کر دیا، وہ واپس گیا نا جب، تو وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا جی اے تے گیا سی سمجھان تے آپ گمراہ ہو گیا آ گیا۔ اچھا تو وہ اس کو نا ایک اپنے مولوی کے پاس لے گئے، اس مولوی کے پاس لے گئے تو اس مطلب صاحب تو والا مولوی سی ہو، ٹھیک ہے نہ لینے ضرورت نہیں، مولوی کے پاس لے گئے نا، تو مولوی اب مولوی پتہ نا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیوقوف دشمن جو ہے نا وہ عقل مند دوست سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔
اس نے سے آگے کہانی کرا دی. اس نے کہا کہ جی اچھا تسی سجدے رفع الیدین کر دیو؟ تو اس نے کہا نہیں سجدے میں تو نہیں کرتے. تو اس نے کہا یہ تو سجدوں میں بھی. اور ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں ان کا نمبر تیسرا ہے, سیدنا ابو ہریرہ, سیدنا ابن عمر کے بعد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جز رفع الیدین میں صحیح سند کے ساتھ 105 نمبر حدیث لے کر آئے ہیں کہ انس ابن مالک سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے تھے, بس ان کا عمل آیا ہے. انہوں نے اس کو مرفوع نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, چونکہ مرفوع نہیں کیا لہٰذا یہ ان کا اپنا عمل ہے. اور جب صحابی سے کوئی عمل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس پر پھر بدعت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. ہم یہ ضرور کہیں گے کہ سجدوں میں نہ کرنا بہتر ہے, کیونکہ ان احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے اور انس ابن مالک کرتے تھے. اور یہ پھر محدثین نے اس کی ڈیٹیل بیان کی کہ وہ مستحب کے طور پر کرتے تھے کہ اس وقت بھی میں رفع الیدین کروں, تعظیم کے طور پر, جیسا کہ ہر مین رکن کی تعظیم میں رفع الیدین آتا ہے. قیام سے پہلے رفع الیدین, رکوع میں جانے سے پہلے رفع الیدین, اور رکوع کے فوراً بعد رفع الیدین, یعنی سجدے میں جانے سے پہلے ہو رہا ہوتا ہے. تو تینوں بڑے ارکان جو ہیں ان سے پہلے تعظیم کے طور پر ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں. لہٰذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا سجدوں میں رفع الیدین کرنے والا مسئلہ جو ہے وہ بھی اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہو جاتا ہے اس حوالے سے کہ وہ جائز ہے, کیونکہ اہل تشیع جو ہیں وہ سجدوں میں بھی رفع الیدین کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوائے اہل کوفہ کو چھوڑ کر اہل سنت کہلوانے والے سارے گروہ, مالکی ہوں, شافعی ہوں, حنبلی ہوں, سلفی اہل حدیث ہوں, یہ سب اور اہل تشیع ان کی نماز کا ایک طریقہ ہے. اہل تشیع بھی سجدے میں جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاتے ہیں بعد میں گھٹنے. اہل تشیع بھی جلسہ استراحت کر کے, یعنی پہلی رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کر اٹھتے ہیں, جو صحیح بخاری میں طریقہ موجود ہے. اور ایک مسئلہ ہے ٹکی والا, وہ میں نے پچھلی دفعہ وہ بھی ایڈریس کر دیا تھا, وہ بھی اتنا بڑا ایشو نہیں جو بنایا گیا ہے. لہٰذا سجدوں میں رفع الیدین بھی جائز ہے, البتہ افضل یہی ہے کہ رفع الیدین سجدوں میں نہ کیا جائے. اور اسی طریقے سے وہ بھی حیرتناک روایت جو ہے میں نے ایکسپلور کی المصنف ابن ابی شیبہ سے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3950 کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نواسے ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں, اور سیدنا زبیر کے بھی بیٹے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھا کرتے ہیں, بالکل ہاتھ چھوڑ کر, جس طرح ہم رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں. چونکہ یہ بھی صحابی سے عمل ثابت ہو گیا, لہٰذا اب ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنا بھی بدعت نہیں رہے گا. البتہ اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھنا افضل ہے, اور ہاتھ چھوڑ کر بھی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو چونکہ ابن زبیر پڑھتے تھے, صحابی سے جب عمل ثابت ہو جائے تو اس کا جواز کا فتویٰ ہوگا, اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگے گا. تو الحمدللہ یہ معاملہ بھی میں نے پچھلی دفعہ کلیئر کیا تھا, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا. باقی امام مالک پہ جو جھوٹ باندھا گیا ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والا, وہ ثابت کوئی نہیں, کیونکہ الموطا امام مالک میں انہوں نے پورا چیپٹر باندھا ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر رکھا جائے, دایاں ہاتھ بائیں زیرہ پر, جو میں نے پچھلی دفعہ رکھ کر بتایا بھی تھا. اور یہی حدیث امام بخاری نے بھی الموطا امام مالک میں سے امام مالک سے 2 واسطوں سے لی ہے. تو امام مالک پر یہ جھوٹا بہتان ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے تھے. البتہ کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب اس وقت غلط فتوے مولویوں نے دیے اور ان کے خلاف وہ کھڑے ہوئے کہ جبری طلاق واقع نہیں ہوتی, اس ٹانس پہ جب وہ کھڑے ہوئے تو بنو عباس کے لوگوں نے ان کو اتنا مارا کہ ان کے شولڈر ٹوٹ گئے اور وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ نہیں سکتے تھے, ایون اپنا آزار بند بھی نہیں باندھ سکتے تھے. تو اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کو کاپی کیا. وہی لعنت جو امت کے اندر شروع سے چلتی آ رہی ہے کہ ہم پرسنالٹیز کو دیکھ کے چلتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک گراؤنڈ میں ڈالا ہوا ہے, اور ان پرسنالٹیز نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ تم ہمیں فالو کرو. وہ کہتے ہیں ہماری بکس کو فالو کرو, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بری ہے, الموطا امام مالک دنیا میں موجود ہے, کھول کر دیکھنے ادھر ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے. اور الموطا امام مالک میں بھی نماز پر ایک ہی حدیث وہ لے کر آئے ہیں نماز کے طریقے پر, اور وہ وہی ہے جو عبداللہ بن عمر سے, کہ نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھانا, رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا, اور رکوع سے اٹھ کر ہاتھ اٹھانا. اندازہ کریں آپ. تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے سوائے اہل کوفہ اور احناف کو چھوڑ کر. تو بھائیو یہ ایشو بھی یہیں پر کل ہو گیا, جو کہا جاتا تھا جی سجدوں میں رفع الیدین کیوں نہیں کرتے, تو وہ مسئلہ بھی میں نے الحمدللہ کلیئر کر دیا. تو بھائیو اتنی یہ تمہیدی گفتگو پوائنٹ نمبر 1 کے بعد بہت خطرناک معاملہ آ گیا کہ جب اہل سنت اور اہل تشیع کا اتفاق ہے, جبکہ دونوں کی حدیث کی کتابیں الگ ہیں اور پوری نماز کا طریقہ ایک ہے, تو اب بھائیو لمحہ فکریہ ہے, لمحہ فکریہ ہے, لمحہ فکریہ ہے احناف کے لیے, اور ہمارے انڈیا پاکستان میں بریلویوں اور دیوبندیوں کے لیے جو احناف کہلاتے ہیں. اہل کوفہ کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے.
کہ پوری امت کا اتفاق چلتا آ رہا ہے. اگر کوئی اختلاف پایا جاتا تو ہم بھی کہتے چلو یار کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ وہ. اچھا پوری دنیا میں یہ معاملات پھیلے کس طرح؟ وہ بنو عباس کے دور حکومت میں قاضی ابو یوسف نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول کر لیا، جس کے قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، لیکن شاگرد نے وہی کام کر لیا. پھر اس نے سرکاری طور پر اس چیز کی امپلیمنٹیشن کروائی، اور رئیس کسب جو ہے سلطنت عثمانیہ نے زبردستی تلوار کے ذریعے پھیلائی، اور یہ سارے کے سارے معاملات پھر عجم میں ہوئے. عرب کے لوگ ابھی تک اس معاملے میں کافی حد تک محفوظ ہیں، جتنے عربی ممالک ہیں، کیونکہ وہ احادیث کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو محدثین بیچارے اپنی کتابوں میں لکھتے رہے کہ کبھی تو وقت آئے گا کہ یہ سارے معاملات سیدھے ہوں گے. اور الحمدللہ آج دیکھ لیں جتنے غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں سب کے سب اسی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہے، یعنی نماز کے شروع میں رفع الیدین، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. الحمدللہ ان کو نہیں اب کوئی روک سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بکس آر آلویز اتھارٹی. بٹ کے سپیلنگ BUT بٹ ہے یا BAT بٹ ہے یہ ڈکشنری بتائے گی. ایک PAT انگلش کے نہیں BAT بٹ ہوتا ہے، تو پنجابی والا بٹ ہو سکتا ہے، انگلش والا بٹ BUT بٹ ہوگا، وہ ڈکشنری فیصلہ کرے. تو یہ جو کہا جاتا ہے اتنے بڑے بڑے علماء پاگل ہیں، تو علماء بھی کتابوں پر پرکھے جائیں گے، کتاب اتھارٹی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء بھی جاتے وقت کتابیں امت کو دے کر گئے، شخصیات کے حوالے نہیں کر کے گئے. الحمدللہ. علمی پوائنٹ نمبر 2 کہ پھر احناف جو ہے اہل کوفہ، ان کے پاس آخر کون سی ایسی دلیل ہے جس کی بنیاد پر یہ رفع الیدین نہ کرنے پر اصرار کرتے ہیں؟ تو بھائیو ان کے پاس جتنے بھی دلائل ہیں اصول محدثین پر وہ پکے ضعیف ہیں، اور یہی ضعیف احادیث ہیں جن کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. اور ان کو ضعیف اصول محدثین پر کہا جائے گا، کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے عالم کے کہنے پر نہیں. وہ علماء جو ایک کتابوں میں نقل کیا جنہوں نے ان احادیث کو، انہوں نے خود ڈکلیئر کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ یہ احادیث ہیں کہ جن کی وجہ سے امت میں بعد میں فتنہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے نقل کر کے خود ہی ان کا رد فرما دیا کہ گھڑی گئی ہیں. یہ آپ علادہ سے ٹاپک ہے، اس کے بعد ٹائم ملا تو میں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے کبھی بتاؤں گا. البتہ میں ایک لیکچر ضرور ریکارڈ کروا چکا ہوں، میں یہاں پر بتا دوں کہ مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر اہم ترین لیکچر ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کی میری گفتگو ہے. اس میں نے بتایا ہے کس طریقے سے ضعیف احادیث اور من گھڑت احادیث جن کی سندیں درست نہیں تھی انہوں نے امت میں خرابیاں ڈالیں، اور 5 احادیث میں نے ایسی اس میں پیش کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو ہمارا ایمان ہی برباد ہو جائے. گستاخانہ احادیث ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے. ایک میں ان میں سے آج بتاؤں گا بھی انشاءاللہ. جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا پھر ساری حدیثیں جو کتابوں میں موجود ہے اگر مانی جائیں گی تو پھر ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہ کیا جائے. تو یہ اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ ضعیف روایتیں سب سے بڑا فتنہ بنی، اور ان کے پاس جو مضبوط روایت ہے نا جی وہ صرف ایک ہی ہے جو بقول ان کے مضبوط ہے. باقی تو سب وہ خود بھی شرم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے. لیکن ایک حدیث جو ہے ہماری مین سٹریم کی بکس میں جو آئی ہے وہ ایک ہی روایت ہے، وہ میں اس کو بیان کر دیتا ہوں اور اس کا معاملہ بھی سیدھا کر دوں. باقی تو آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ کسی مین بکس میں نہیں، وہ دور دراز کی کتابوں میں ہے اور محدثین نے آلریڈی ان پر بڑے سخت کامنٹس کیے ہوئے ہیں. وہ حدیث ہے جناب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب. یہ جملہ یاد رکھیے گا، منسوب، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو جائے تو ہم آج کرنے کے لیے تیار ہیں. صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ سنت کی پیروی کرنے والے ابن مسعود تھے رضی اللہ تعالیٰ. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے ان کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں سفر و حضر میں ہر وقت اپنے ساتھ اٹھا کر پھرتے تھے. ان کا نام ہی پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیوں والے. لیکن وہی ہوتا ہے جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے. جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ، لیکن 2.25 ارب انسان روئے ارض پہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب اتنی بڑی شخصیت کے اوپر اتنا بڑا بہتان تو ہم مانتے ہیں؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا بڑا بہتان کیسے مان لیں جو اصول محدثین پر ثابت ہی نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ابن مسعود کی پھر وہ فضائل بیان کرتے ہیں. آپ لوگ کیا فضائل بیان کریں گے؟ آپ تو اپنے بزرگوں کے فضائل سے فارغ ہوں تو تب صحابہ کا نام لیں. ہم سے پوچھیں، ہمارے امام بخاری لے کر آئے ہیں باپ باندھ کر پورا فضائل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ہم بتائیں گے فضائل کیا ہیں، لیکن خدا کے لیے ابن مسعود کے نام کو کیش نہ کیجیے. تو وہ حدیث جو ہے وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 257، سنن نبی داؤد میں 748،
सुनन निसाई में 1058 और मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, इन चारों मेन किताबों में। और मजे की बात है, ये चारों इमाम खुद रफुल यदैन के साथ नमाज पढ़ते थे, रुकू में जाते वक्त भी और रुकू से उठते वक्त। अब ये खुद ही क्लियर कर देगा कि इन अहादीस की सनद का स्टेटस क्या है। वो खुद क्यों ना अमल करते, पहले चारों ये सब मानते हैं। अगले दिन मैं डॉक्टर ताहिर कादरी साहब की वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने कहा इमाम तिरमिजी जन्नत में नहीं जाएंगे, वो रफुल यदैन करते थे रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। और कुतुबे सित्ता के सारे इमामों के उन्होंने नाम लिए, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्ने माजा। मैंने कहा शुक्र है ये मान गए, तो अब तिरमिजी वाली रिवायत का क्या बनेगा और अबू दाऊद वाली रिवायत का क्या बनेगा, जब आप खुद मान रहे हैं कि वो रफुल यदैन से नमाज पढ़ते थे। फिर चूहा छोड़ा हुआ नहीं, वो शाफी होते थे, वो तो मैं बाद में बताऊंगा। ये मैं आज इस वीडियो की वसातत से चैलेंज कर रहा हूं, जिन लोगों ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर ये बहतान बांधा कि वो शाफी थे, वो इमाम का नाम ले किसी कि उसके मुकल्लिद थे, उस इमाम के खिलाफ मैं मसला निकाल के बताऊंगा सही बुखारी से। 300 मुकामात पर इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का रद्द किया है इमाम बुखारी ने, और कहते हैं शाफी है। इमाम शाफी के रद्द पे पूरा बाब बांधा है इमाम बुखारी ने वुजू के चैप्टर में, कि इमाम शाफी कहते थे कि बीवी को हाथ लगाने से वुजू टूट जाता है। उन्होंने उसके खिलाफ हदीस लेकर आए कि ये उनका मसला गलत है। मुकल्लद होते तो अंधे मुकल्लद होते, फिर वो हर इमाम के खिलाफ उन्होंने मसला लिखा, ये झूठी बात है। तो ये हदीस जो है तिरमिजी, अबू दाऊद, सुनन निसाई और मुस्नद इमाम अहमद में है। और वो हदीस के अल्फाज क्या है कि इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब है कि उन्होंने लोगों से एक दफा कहा कि क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर ना बताऊं। तो बस उन्होंने नमाज के शुरू में एक दफा हाथों को बुलंद किया, ये आता है शुरू में बुलंद किया, बस इतने अल्फाज। ये एक लाइन की हदीस है, इसे पूरा तरीका साबित हो जाता है। कितनी गलतियां, जलसा इसरात वाला मसला, हाथ पहले लगाने वाला मसला, और कितने मसाइल हैं। ये इतनी सी एक लाइन की रिवायत है, नमाज के शुरू में हाथ उठाए एक दफा, बस। उसमें यह भी नहीं है कि दोबारा ना उठाए, ये भी नहीं है, नमाज के शुरू में एक दफा हाथ उठाए। इंप्लाइड है कि बाद में नहीं उठाए, हम मानते हैं। अच्छा, अब इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लेकर आए, और इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह के अपने कमेंट जरा सुन लीजिए। मैं वर्ड बाय वर्ड ओरिजिनल किताब की फोटोकॉपी मैंने इसमें लगाई हुई है, कोई गलती ना हो जाए। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह के इस हदीस के बारे में कमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं, जो उन्होंने पहली हदीस ली नमाज के तरीके पर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से। उसके तहत इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह एक सफे की बहस करते हैं, और उस हदीस का नंबर है 255 और 256। उसके कॉन्टेक्स्ट में इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं रफुल यदैन वाली हदीस के कॉन्टेक्स्ट में, इब्ने उमर वाली, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखते हैं कि रफुल यदैन के इस मसले में सैयदुना उमर, ये जरा नाम सुनते जाएं कितने वजनी नाम है, सैयदुना अली, सैयदुना वाइल बिन हुजर, सैयदुना मालिक इब्ने हुवैरस, जिनके नाम मैं ऑलरेडी बता चुका, सैयदुना अनस इब्ने मालिक, सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना अबू हुमैद, सैयदुना अबू सैयद, सैयदुना सहल बिन साद, सैयदुना मुहम्मद बिन मुसलमा, सैयदुना अबू कतादा, सैयदुना अबू मूसा अशरी, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह और सैयदुना उमैर लैथी रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन से भी अहादीस मरवी हैं, जिस तरह की अब्दुल्लाह बिन उमर ने रवायत मरवी की। सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर की हदीस हसन सही है और बुखारी और मुस्लिम में भी आई है। आगे सुनो, और अहले इल्म सहाबा किराम का यही मजहब है। इन सहाबा किराम में सैयदुना अब्दुल्लाह बिन उमर, सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सैयदुना अबू हुरैरा, सैयदुना अनस, सैयदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सैयदुना अब्दुल्लाह बिन जुबैर वगैरह वगैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन शामिल है। सहाबा का नाम एक एक सहाबी का नाम लिया। आगे सुने, फिर ताबईन में से इमाम हसन बसरी, इमाम अता बिन अबी रबाह, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद है, और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल सही सनद से तारीख बगदाद में है कि मैंने रुए अर्ज पे अता बिन अबी रबाह से अफजल शख्स कोई नहीं देखा। और इसी में इंप्लाइड है कि अगर किसी सहाबी को देखा होता तो वो सहाबी का नाम लेते, उन्होंने एक ताबी का नाम लिया, लिहाजा अता बिन अबी रबाह खुद भी ताबी है, उनको देखा है इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, तबा ताबी है। और खुद कश्फुल महजूब में भी अली बिन उस्मान हजवेरी साहब ने तबा ताबीन वाले चैप्टर में इनको मेंशन किया है। इमाम ताउस, इमाम मुजाहिद, इमाम नाफे, इमाम सालिम बिन अब्दुल्ला, इमाम सईद बिन जुबैर वगैरह रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का भी यही मजहब है। अब इमामों का सुने आगे तबा ताबीन में इमाम मालिक पहले नंबर। अब मशहूर है जी, वो मालिकी भी नहीं रफ़ा करते, वो कहते हैं एक बिल्ली की दुम कट गई ना तो उसकी ख्वाहिश होती है सारी बिल्लियों की दुम कट जाए, तो कहा जी दो करते ना, दो नहीं करते। इमाम मालिक इमाम हनीफा नहीं करते और इमाम शाफी में अमल करते हैं, झूठ, ताकि हम भी किसी खाते में अटैच हो जाए। इतनी बड़ी शख्सियत का नाम लेते हैं इमाम मालिक, जो हदीस के इमाम है। इमाम मालिक पहले नंबर पे, इमाम मालिक का नाम लिया इमाम तिरमिज़ी ने। इमाम मालिक, इमाम मुअम्मर, इमाम औज़ाई, इमाम सुफियान बिन उयैना, इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल,
امام اسحاق رحمہم اللہ اجمعین کا بھی یہی قول ہے. لو جی، اور اگے پھر انہوں نے قلت ہو گیا اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکا ہوا کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، اور یہ کون ہے؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، المتوفا 181 ہجری میں یہ فوت ہوئے، اور بخاری مسلم کے بنیادی راویوں میں سے کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ رفع الیدین کرنے والے لوگوں کی دلیل سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث ثابت ہے جو کہ امام زہری نے ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ سے روایت کی، جو ہم پہلے سن چکے شروع میں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ رفع الیدین کرتے تھے. لو جی، کام بھی سیدھا ہو گیا، ثابت ہی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے فرما دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، اس میں جتنے امام ترمذی نے دعوے کیے ہیں یہ تمام کے تمام دعوے صحیح اسناد کے ساتھ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور جز رفع الیدین میں بھی صحیح سند کے ساتھ پوری سندوں کے ساتھ موجود ہے. اور عبداللہ بن مبارک کے قول کی سند ترمذی بھی لے کر آئے ہیں اور بالکل صحیح سند ہے. اچھا، اب رہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 257 نمبر لے کر اس کو لکھنا کہ یہ حسن ہے. صحیح نہیں لکھا انہوں نے، حسن کہا، حسن. اور کہا کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم کا بھی یہی قول ہے اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل علم اور اہل کوفہ کا بھی یہی قول ہے. کسی صحابی کا نام نہیں انہوں نے مینشن کیا، وہ کون ایک سے زیادہ ہے. تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ایک سے زیادہ صحابہ اور اہل کوفہ کا یہ قول مشہور ہے جو عوام کے اندر. کئی چیزیں مشہور تھی نا. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت بھی آتی ہے، وہ تو خیر بہت کمزور روایت ہے. اس طرح کی چیزیں مشہور تھی. تو امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے. اس پہ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث حسن ہے. یہ ایک حدیث نظر آتی ہے اور درجنوں حدیث جو بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک نماز کے طریقے پر ہیں، اور خود 6 کے 6 اماموں کا عمل کس پر ہے. اور فقہ کے جو 4 بڑے امام ہیں، ویسے امام تو بہت ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سب سے بڑے امام ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استادوں میں سے ہیں، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے استادوں میں سے ہیں، یہ بھی اہل بیت کے جو امام ہیں یہ بھی ہمارے اماموں میں سے ہیں. تو باقی ان 4 میں سے 3 بھی، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل، وہ بھی کرتے ہیں. اور کسی کورٹ میں کیس پیش ہو اور 3 جج ایک طرف فیصلہ کریں تو 3 والا تو مسئلہ ہی نہیں، پوری امت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو اس کو سمجھ لیں امام ترمذی کی جو اصطلاح حسن کیا ہے، اس پہ تو میں 1 گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن عام بندے کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اس بات پر متفق ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ احادیث پر حکم لگانے کے بارے میں لینینٹ ہے، نرمی کے ساتھ حکم لگاتے ہیں. لیکن یہ اس میں نہیں میں بیان کر رہا، ویسے میں بتا رہا ہوں. اسی لیے جب ان کے خلاف احادیث آتی ہیں ان کو امام ترمذی حسن کہہ دیں تو احمد بریلوی صاحب بھی کہتے ہیں فتاوی رضویہ میں ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہ کھانا. دیوبندی علماء بھی لکھے اپنی کتابوں میں، سرفراز خان صفدر صاحب، ترمذی کے حسن سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، وہ تو کئی بالکل بے سند باتوں کو بھی حسن کہہ دیتے ہیں. اور وہ کیوں؟ وہ گلے میں پھنس گئی وہ روایت، فاتحہ خلف الامام والی روایت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بالکل صحیح سند سے لے کر آئے، امام ابو داؤد بھی لے کر آئے کہ فجر کی نماز میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے قرات کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بعد میں پوچھا کہ کس نے قرات کی، تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اور فجر کی نماز تھی جاری نماز. لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے وہ بھی پھر اس حدیث کی وجہ سے اس پر عمل نہیں رہے گا. ان کی ذات اجتہادی رائے ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ہم تک حدیث الحمدللہ پہنچ گئی. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا حسن، تو اس پہ پھر پنجے جھاڑ کر پڑھ کے نہیں حسن نہیں ہے، اس میں تو محمد بن اسحاق جو ہے وہ تو راوی ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کو 50 کے قریب محدثین نے ان کی توثیق کی ہے. کوئی 2-4 ان کے خلاف بھی تھے، لیکن یہ اصول محدثین ہے، جب جمہور توثیق کر دیں تو بات مانی جاتی ہے. وہ تو دنیا میں کوئی حدیث کا راوی ایسا نہیں ہے جس پہ جرح نہ ہوئی ہو. 2 بندوں کے بارے میں آتا ہے، امام مسلم اور عبداللہ ابن مبارک، جن کا میں نے قول بتایا کہ ان پر جرح کا کوئی ایک کلمہ بھی کسی نے نہیں کہا. باقی کسی کی پروفیشنل جیلسی میں لوگ بات کر دیتے تھے، تو اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اکثریت کی رائے کیا ہے. تو محمد بن اسحاق انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، اور یہ وہی ہیں جن سے دلائل النبوہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اور حدیث کی جو سیرت پر پہلی کتاب سیرت ابن ہشام، اس کے راوی محمد بن اسحاق. تو بہت بڑے امام ہیں یہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد. تو ان پر جرح کرتے ہیں کہ وہ راوی صحیح نہیں ہے. تو وہ اب ترمذی کی روایت آئی تو اس پر جرح کر دی. 311 نمبر یہ روایت تھی. اب ہم اس کو اصول محدثین پر دیکھتے ہیں. بیسک اصول ہے محدثین کا جس کے تحت یہ حدیث پکی ضعیف ہے.
اور آج تک اس کا سکم کوئی دور نہیں کر سکا. اور وہ سکم کیا ہے کہ اس حدیث میں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. سما کی تصریح کوئی نہیں ثابت. وہ حدثنا یا اخبرنا سے اپنے استاد سے نہیں روایت کرتے کہ میرے استاد نے مجھے حدیث بیان کی یا میرے استاد نے مجھے خبر دی. وہ کہتے ہیں ان، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پوری سند کتاب میں موجود ہوتی ہے. وہ سند تو باہر آنی چاہیے، ورنہ میں نے تو سیدنا ابو ہریرہ سے نہیں سنا. وہ تو 59 ہجری میں فوت ہو گئے تھے. تو وہ پھر پوری سند لی جاتی ہے. تو سفیان ثوری نے اس کو ان سے بیان کیا ہے اور مدلس ہیں، پکے مدلس ہیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب مانتے ہیں سفیان ثوری مدلس ہے. اور جب وہ ان سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ان والی روایت ضعیف ہوگی جب تک وہ یہ بیان نہ کر دیں کہ میں نے کس استاد سے یہ حدیث سنی. تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو. تو یہ کسی زمانے میں محدثین کے اندر یہ ایسا مرض آیا کہ وہ اپنی سند کو عالی کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان واسطے کم سے کم شو ہوں، وہ کچھ استادوں کو سکپ کر دیتے تھے اور ڈائریکٹ کسی ایسے استاد سے حدیث بیان کرتے تھے جسے انہوں نے نہیں سنی ہوتی تھی. لیکن ہوتے سچے تھے. یہ نہیں کہتے تھے حدثنا یا اخبرنا، کہتے تھے ان فلاں، کہ فلاں سے روایت ہے. یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں نے سنا ہے. ظاہر ہے یہ کہتے تو جھوٹے ڈکلیئر ہو جاتے. تو اس طریقے سے یہ مرض چل پڑا. اور اسی لیے میں تو امام شعبہ کے ساتھ ہوں. وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر سمجھتا ہوں تدریس کرنے کو. اور لیکن یہ بھی بات یاد رکھیے کہ یہ سما کی تصریح جب تک ثابت نہیں ہوگی وہ روایت ضعیف رہے گی. ہاں سما کی تصریح کسی دوسری کتاب سے مل جائے تو الحمدللہ. آج اس ویڈیو کی وساطت سے ہمیشہ سے علماء اہل سنت یہ اہل کوفہ کو چیلنج دیتے آئے ہیں کہ دنیا کی تمام احادیث کو جمع کریں. اور ایک ہی مسئلہ ہے نا اس وقت پوری دنیا کے گلے میں اٹکا ہوا ہے احناف کے، کہ وہ سما کی تصریح تلاش کر دیں ہمیں کہ سفیان ثوری نے کس سے سنا ہے. استاد ڈھونڈے انہوں نے. کچھ نے کہا، پھر انہوں نے پول بھی کھولا ہے کہ اس میں کون راوی ہے، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، اس پہ پردہ ہی ڈالتا ہوں. تو سما کی تصریح تلاش کریں تو انشاءاللہ حدیث کو بیان کریں گے اور اسی وقت رب الیدین چھوڑ دیں گے. ہاں پھر بھی منسوخ نہیں ہوگا. میں بتاتا ہوں اس میں منسوخی نہیں ثابت ہوگی. پھر دو طریقے ثابت ہوں گے. پھر بھی یہی طریقہ افضل رہے گا. وہ آگے آ رہے ہیں میں بتاتا ہوں. کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب الیدین چھوڑ دیا تھا، بس یہ کہ پہلی دفعہ اٹھائے تو وہ بھی اٹھایا. یہ بھی طریقہ، دو طریقے ثابت ہوں گے. منسوخی پھر بھی ثابت نہیں ہوگی. لیکن انشاءاللہ ہم کبھی کبھار اسرا بھی پڑھ لیں گے، کبھی کبھار اسرا بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ پھر صحابی سے ثابت ہو جائے گا نا. لیکن یہ الحمدللہ چیلنج امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1200 سال پہلے دیا تھا، آج تک قائم ہے کہ اس حدیث کی صحیح سند نکالیں. تو اس وقت سب سے بڑی ٹینشن یہ لینی چاہیے. اور یہاں میں بتا دوں یہ دھوکہ دیتے ہیں پبلک کو، حالانکہ ان کو پتہ ہے، ان کی عوام کو. آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ جو تھے نا، ان کی مسلمانوں سے دشمنی تھی اور یہودیوں کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تو ہیں نا، اور مشرکین تو ان کو بھی نہیں مانتے. تو جب غصے میں آتے تو کہتے تھے ان مسلمانوں سے تو یہ مشرکین بہتر ہے. ٹسل میں آگے نا، ٹسل میں آگے کہتے تھے. حالانکہ ان کو بھی پتا ہے زمین اسمان کا فرق ہے، یہ پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، پیغمبروں کے ماننے والے ہی نہیں ہیں. لیکن جب بندہ ٹسل میں آ جاتا ہے نا تو پھر اس قسم کی باتیں شروع کر دیتا ہے اور حق سے اناد کرتا ہے. اسی طرح کا اناد پھر کیا ہے ہمارے یہاں پر بھی کچھ علماء نے. انہوں نے کہا جی سفیان ثوری کی تدلیس والی 10 روایتیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، پھر ان کو بھی ضعیف کو. حالانکہ ان کو پتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں اگر مدلس کی آن والی روایت آئے گی تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ سما کی تصریح موجود ہے. ان کو پتا ہے، وان تم تعلمون، تم جانتے تو ہو وہ کیا سما کی تصریح ہوتی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ چیلنج میں کرنے لگا ہوں کہ سفیان ثوری کی جو 10 حدیثیں لے کر آئے، ایک حدیث ایبسولوٹ دکھائیں پوری صحیح بخاری میں سے، ان 10 میں سے، جس میں انہوں نے اس حدیث کو مطابقت میں نہ لیا ہو. مطابقت میں لیا، پہلے اوپر پوری سند بیان کی کہ پوری متصل سند یہ ہے، اور پھر آن والی بھی بیان کی، اس کی بنیاد پر اس کو ٹھیک کہا. جس طرح سنن ابی داؤد میں ایک ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے سجدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اہل کوفہ کے پاس گیا تھا، وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا تو اس سے بھی بہتر ہے، آپ ہمارے لیے زیادہ تعظیم کے لائق ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کی سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہ سنن ابی داؤد کے اندر تو ضعیف ہے روایت، لیکن سنن ابن ماجہ میں اس کی صحیح سند موجود ہے. تو اس حدیث کو ہم پھر کہتے ہیں اس کا متن صحیح ہے، سند ضعیف ہے. متن صحیح ہے اور اس کی صحیح سند سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. ہم اس روایت کو مانتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں. لیکن اس کی کوئی روایت نکالے نا تو بخاری میں جو 10 کی 10 روایتیں آئی ہیں وہ سما کی تصریح کے ساتھ ہے. پہلے پوری متصل سند امام بخاری لے کر آئے، اس کی مطابقت میں لے کر آئے سفیان ثوری کی تدلیس والی. لیکن یہ مولویوں کو، ان کے ملوں کو پتا ہے، لیکن پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کو پتا پبلک کو اب اتنی کریٹیکل بات کون بتائے گا. الحمدللہ ہم ہیں نا بتانے والے حق. اب ان سے جا کے پوچھیں گے تو کر کے چپ کر جائیں گے کہ لو جی اب وہ راز ہی کھل گیا، جو اصل چیز ہم نے پردہ ڈالا ہوا تھا
بچپن سے لوگوں کو پٹیاں پڑھائی ہوئی نہیں، ختم ہو گیا. تو یہ ان کی علم کی بھی انتہا پھر یہاں تک ہے. ابھی تو کئی باتیں آئیں گی، آپ حیران ہوں گے کہ کس کس طریقے سے مولوی جو ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں. اگر پھر کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ سما کی تصریح والا رول میں نہیں مانتا، کتابوں میں تو لکھی ہوئی حدیث، تو پھر اب وہ اس کے لیے پھر جب کوئی علاج نہ ہو تو پھر میرے پاس وہ جواب ہے جس کو ہم کہتے ہیں فلسفی کی لینگویج میں، منطق کی لینگویج میں لاجیکل آنسر، جس کو میں نے پنجابی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے پھکی، علمی پھکی. پھر وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے نا جی میں سما کی تصریح والے اصول کو نہیں مانتا، تو اس کو پھر میں دعویٰ دیتا ہوں کہ پھر اس حدیث کا کوئی جواب دے اور اپنا ایمان بچا کر بتائے. مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی موجود ہے جس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں. امام بخاری کا دعویٰ صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہے اور امت نے ایکسپٹ کیا ہے ان کے کہنے پر نہیں، پرکھنے کے بعد. لہذا تعالی القادری صاحب کو بھی اب مسئلہ سمجھ آ جائے گا. وہ کہتے ہیں جی ہم امام حنیفہ کے مقلد ہیں، آپ امام بخاری کے ہیں. امام بخاری کے مقلد ہوں تو ان کی یہ روایت بھی مان لیں. ہم الادب المفرد میں لے کر ہے اور مشکات میں بھی تیسری جلد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر روایت ہے. مفاخرت اور عصبیت کے بیان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے یہ حدیث، لیکن کتابوں میں تو آ گئی نا جی. وہ کہتے ہیں کتابیں تو لکھی ہوئی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے، الادب المفرد میں بھی ہے اور مشکات میں بھی، کہ جو شخص اپنے جہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو. اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اس کو کہو. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے اس قسم کی ولگر لینگویج. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ بات کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں کیا ہے، حسن بصری مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں. وہی رول اتنے بھی لگتا ہے، وہی رول لگتا ہے یہاں پر بھی. اور حسن بصری تو سفیان ثوری سے بھی ہزاروں گنا بڑے امام ہیں، تابعی ہیں، 70 صحابہ کی صحبت کرنے والے. ان کی بھی تدلیس والی روایت نہیں مانی جاتی، ورنہ یہ روایت مانے اور اپنا ایمان برباد کر لیں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اس قسم کی 5 مثالیں میں نے اس ایٹم بم لیکچر میں دی ہیں، 1 گھنٹہ اور 25 منٹ کا اپنی نوعیت کا منفرد لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 36 اہل سنت پاک.com پر ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ. یہ ایک ایکسٹریم بیان کی اور دوسری ایکسٹریم منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، 1 گھنٹہ اور 35 منٹ میں مسئلہ نمبر 35 کے نام سے. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں اور اس میں میں نے ایک گولڈن کوٹ کہا ہے کہ منکرین حدیث پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ہم ہر حدیث کو قبول کر لیتے ہیں تو بیچارے صحیح روتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ تو عصمت انبیاء کے خلاف ہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. تو رونا تو ہے انہوں نے، تو کوئی جواب نہیں ہوتا. جب تک اصول محدثین کو نہیں مانا جائے گا اس وقت تک آپ منکرین حدیث کے خلاف باندھ ہی نہیں سکتے. بیڑا غرق ہو جائے گا اس ذخیرہ حدیث کا اگر صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے. تو میں پھر دوبارہ چیلنج کرتا ہوں کہ سما کی تصریح نکالیں سفیان ثوری کی، ہم دونوں طریقوں سے نماز پڑھنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں. یہ امام ترمذی کے کمنٹ سے. اب امام ابو داؤد کے بھی ذرا کمنٹ سن لیجئے. امام ابو داؤد نے یہ حدیث لی، نمبرنگ میں پہلے بتا چکا. انہوں نے اس حدیث کے ساتھ پتہ کیا لکھا؟ وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. اور ایک روایت میں ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظ. ان الفاظ کے ساتھ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح نہیں ہے. یہ بھائیوں کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نے نہیں کہا. رفع الیدین کی بات ہوتی ہے کہتے ہیں انگریزوں کی پیداوار. یہ انگریزوں کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. انگریزوں کی تو پیداوار وہ ہے کہ جو انگریز کے دور میں لکھی ہوئی کتابوں سے درس دے رہے ہیں پوری امت کو، قرآن کو اور حدیث کو چھوڑ کے. انگریزوں کی پیداوار تو وہ لوگ ہیں. انگریزوں نے نہیں بخاری مسلم لکھوائی، سنن ابی داؤد ترمذی انہوں نے نہیں لکھوائی. تو امام ابو داؤد نے ساتھ لکھا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اب ان کو پڑ گئی پیڑ. جب انہوں نے اردو ترجمہ شائع کیا تو عربی بھی اس کی نکال دی جو ساتھ لکھا تھا نا امام ابو داؤد نے. مولوی 2 نمبر تو ہوتا ہے، اس نے تو اپنے فرقے کی عربی بھی نکال دی، ترجمہ تو نکال دیا. یہ انہوں نے غلطی کی. لیکن ایک چور اپنی لنگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے. 2 لنگوٹیاں چھوڑی اس چور نے. ایک لنگوٹی یہ چھوڑی کہ جو کلمی نسخہ چھپا ہوا ہے جو انڈیا پاکستان میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں لکھا ہوا ہے وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. ادھر سے نکالنا بھول گئے. چور لنگوٹی نہ چھوڑے تو ان بدماشوں کا پتہ کیسے چلے امت کو، امت کیسے ان کے دھوکوں سے بچے. اور دوسرا ان سے جو لنگوٹی ان سے چھوڑی گئی وہ بڑے لیول کی لنگوٹی ہے. وہ یہ ہوا کہ مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے. امام ولی الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو مشکات شریف میں 809 نمبر حدیث پر لے کر آئے اور وہاں انہوں نے امام ابو داؤد کے کمنٹس نقل کر دیے. اور مشکات 8 سے 700 سال پہلے لکھی گئی اور ابو داؤد کے لکھنے کے 500 سال بعد اس کی انہوں نے سال لکھ دیا وقال ابو داؤد هذا حدیث ليس بصحیح على هذا اللفظ. اچھا اب وہ ادھر سے بھول گئے
اور الحمدللہ مشکات جو اردو ترجمے کے ساتھ بھی شائع ہوئی ہے اس میں بھی 7 کمنٹس امام ابو داؤد کے لکھے ہوئے ہیں، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، عربی میں بھی موجود، مشکات کی اردو میں بھی موجود۔ تو میں آپ کو یہ مولویوں کی 2 نمبریاں بتا رہا ہوں کس طریقے سے یہ امت کو دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ اپنے نورانی چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ شیطانی چہرے ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ شکلوں سے دھوکہ نہ دیں۔ سیدنا بلال کتنے خوبصورت ہوں گے، حبشی ہوتا تو کالا ہی ہے، ناک تو اس کا موٹا ہی ہوتا ہے، ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے کتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کے کلر کی وجہ سے نہیں، ان کے کردار کی وجہ سے۔ اور اگر کسی کا کردار برا ہو، اس کی شکل کتنی خوبصورت ہو، انسان کو زہر لگتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ لنگوٹیاں انہوں نے چھوڑی، وہ میں نے بیان کر دی۔ اب پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی امام ابو داؤد نے پورا چیپٹر باندھا ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان۔ اب کوئی چیپٹر پڑھے تو پتا چلے یہ چیپٹر باندھا کس لیے ہوا ہے، اس تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے۔ انہوں نے باب باندھا پورا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان، اور 5 حدیثیں اس میں لے کر آئے۔ ایک پہلی حدیث یہی جو میں نے بیان کر دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 748 نمبر، اس کے بعد 749 750 751 اور 752۔ اگلی 4 روایتیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے، پہلی روایت کے ساتھ الگ لکھا، اور اگلی 4 روایتوں پر الگ الگ بحث کی، اور یہاں تک کہا کہ یہ اہل کوفہ نے رٹا دیے تھے الفاظ اس حدیث میں۔ وہ حدیث کیا ہے برا بن عازب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، تو یہ تو ہم سب مانتے ہیں، آگے لفظ ایڈ کروا دیے اس کے بعد دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے، یہ تو ابن مسعود والی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو امام داؤد کہتے ہیں یہ راوی جب جو ہے یہ کوفے کے باہر ملا تو وہاں اس نے الفاظ یہ ایڈ کر لیے، پہلے یہ نہیں کہتا تھا۔ اور یہ اپنے جس استاد سے حدیث بیان کرتا ہے، وہ 3 شاگرد اور بھی بیان کرتے ہیں، وہ صرف اتنا ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، تو اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے تھے، صرف شروع کے الفاظ بھی نہیں، نہ دوبارہ نہ کرنے کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں امام داؤد کہتے ہیں یہ ہوا، 4 روایتیں نقل کی، اور اینڈ پہ جناب کیل کیا ٹھونکا، ھذا حدیث لیس بصحیح، یہ بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ 5 روایتیں لکھ کر ایک ایک پر بحث کر کے یہ باب کیا باندھا، اصل میں باب کیا باندھا ہے، یہ تو بے عزتی کی ہے باب باندھ کے اصل میں۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا کام امام ابو داؤد نے کیا ہے۔ انہوں نے تو ان روایتوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنی کتاب میں لے گئے ہیں، لیکن امام ابو داؤد نے لکھ کر پورا چیپٹر بنا کے سجا کے جو ہے نا پلیٹ میں رکھ کے امت کے سامنے رکھا ہے کہ یہ جناب چیپٹر پڑھیں۔ یہ بڑا خوش ہو کے چیپٹر کا نام ہی پڑھاتے ہیں، اندر بھی پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ چیپٹر ان کے خلاف باندھا گیا ہے۔ اب بفرض محال فار دا سیک آف آرگومنٹ، وہی بات جو قرآن میں آئی ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا۔ اب یہ تو نہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد، تو بالکل اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے میں کہتا ہوں بالفرض سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ روایت ثابت بھی ہو جائے، تب بھی رفع الیدین کی منسوخی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ صرف نماز کا ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نماز کے صرف شروع میں ہاتھ اٹھائے جائیں، دیٹس آل، منسوخی ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن احتیاط کس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی، احتیاط کا بالکل ون سائیڈڈ بات ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں۔ ہمیں 10 مولوی جو ہے نا وہ زہر آلود بریانی ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں پتہ نہ ہو، اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو، بریانی جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہو، ایک کلین شیپ بندہ کان میں آگے کہہ دینا ان مولویوں نے بیچ میں زہر ڈالا ہوا ہے، تو کھائیں گے بریانی؟ اور یہاں سارے محدثین چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن نہیں، جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں فوراً مان لیں گے۔ یہ ہمیں پھر ان کی مولویوں کی داڑھی نہیں نظر آئیں گی، اس طرح ان کو 4 سلواتیں بھی سنائیں، داڑھی رکھ کے جھوٹ مار دو، فراڈ کرنے لگے سو میرے نال۔ کوئی میڈ ان چائنا موبائل میڈ ان جاپان کر کے بیچ دے تو اس کو 4 سلواتیں سنائیں گے کہ یار تو داڑھی پگڑی پہن کے اور یہ تسبیح پکڑ کے کرتا ہے، اور دین کے معاملے اتنے بڑے بزرگ پاگل ہے، دین کے معاملے میں یہ ہے، پھر یہ حشر بھی وہی ہونا ہے۔ تو دین کو بھی جب اتنا کم از کم سیریس لیں جتنا ہم نے دنیا کو لیا ہوا ہے، جس طرح بچے کو اسکول میں دال کروانے کے لیے 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، دین کے لیے بھی ذرا جائے نا۔ اگر میں ننگی بات وہی کرنے لگا ہوں، اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے گا اور اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو کہاں کیسے سمجھ آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ؟ اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے مولویوں سے مسئلے پوچھتا رہے گا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا، اس کو کیسے پتا چلے گا غلطی لگی ہوئی ہے؟ تو سب کے پاس جانا ہوگا، اور پھر الحمدللہ ان مولویوں نے یہ احسان امت پہ کر دیا، کتابیں ٹرانسلیٹ کر دی ہیں، اب خود جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اب ان کی کتابیں دکھائیں تو کہتے ہیں نہیں یہ عوام کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، تو عوام کے لیے پڑھنے تو آپ نے ترجمہ کیوں کیا؟ پیسے کمانے کے لیے؟ آپ کے لیے تو عربی بھی کافی تھی، عوام کے لیے کیا ہے، تو اپنے لکھے ہوئے ترجموں سے بھی پھر جاتے ہیں۔
تو یہ 2 نمبری کی جو ہے وہ انتہا ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں ذرا دل تھام کر، میں اتنی سخت گفتگو کرتا نا تو شاید کسی کو ہضم نہ ہوتی، لیکن یہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر، انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو گفتگو سنانے لگا ہوں تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 122 احادیث جمع کی ہیں، الگ سے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے جو صحیح سند سے تمام محدثین نے ثابت کیا کہ ان کی ہی کتاب ہے، جیسے کہ صحیح بخاری. اس کا نام ہے جز رفع الیدین. جز کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جو صرف ایک ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے. صحیح بخاری جو ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح، جامع کتاب ہے صحیح احادیث کی، لیکن جز جس میں صرف ایک ٹاپک ہو. جز القراء بھی لکھی امام بخاری نے. جز رفع الیدین میں انہوں نے مقدمے میں اپنی اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بیان کر دیا. وہ ورڈ بائی ورڈ اوریجنل بک سے فوٹو کاپی میں نے لگائی ہوئی ہے، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کتاب اس مجہول شخص پر رد ہے. اس بندے کا نام نہیں انہوں نے لیا، کون ہے. این ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو، جیسا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک جزیدی تھا تو اس کے خلاف امام ابن جوزی نے وہ کتاب لکھی شعراء افاق، یہ اس سرکش کا رد ہے جو جزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں بھی ایسا کوئی سرکش ہو. تو کہتے ہیں یہ اس مجہول شخص پر رد ہے جس نے نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد والے رفع الیدین کا انکار کیا. اس نے لا یعنی اور فضول تکلف کرتے ہوئے اجمیوں پر اسے مبہم رکھا، جو عربی نہیں جانتے تھے، اجمیوں مبہم رکھا، ایمبیگوس کر دیا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول اور آپ کے صحابہ کے فعل اور ان کی روایت اور اسی طرح تابعین کے فعل سے ثابت ہے. سلف صالحین نے اس مسئلے میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے. اللہ ان سلف صالحین پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے. لیکن اس منکر نے، اس رد کرنے والے نے اپنے سینے کی کدورت اور دل کی تنگی ظاہر کی ہے. اس نے رسول اللہ کی سنت سے نفرت اور اہل سنت سے دشمنی اور تکبر کیا ہے. اندازہ کریں جو رفع الیدین کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے میں. آگے تو انہوں نے حادی کر دی. اس بدعتی کے گوشت، ہڈیوں اور دماغ میں بدعت گھس چکی ہے. گوشت، ہڈیوں اور دماغ میں. اور یہ نہ سمجھیں ان کے اپنے الفاظ ہیں، یہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے. میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں پہنچ جائے گا. یہ حدیث کے مطابق انہوں نے صحیح کہا ہے کہ بدعت اس کے دماغ، گوشت اور ہڈیوں میں پہنچ چکی ہے. اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد اجمیوں کا جھمگٹا دیکھ کر دھوکے کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ غالب رہیں گے. غالب کس اعتبار سے؟ دلائل کے اعتبار سے، ورنہ تو پٹائی آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے. غالب رہیں گے دلائل، اور آپ کو دلائل بالکل ون سائیڈڈ ہے. جڑا بخاری پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، کہنا نا بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھو، حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہ ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی گمراہ ہو جاتا ہے. ان کو راستہ ہی گمراہی کا نظر آ رہا ہے. اب سیدنا بلال کی نظر سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو پتہ چلے نا. ابو جہل کو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک دل کو کیا اٹریکٹ کرتی جب اس نے دیکھنا ہی کدورت کی نظر سے. اس کو کہتے ہیں چشمہ لگا کے دیکھنا، جب چشمہ ہی ایسا لگایا تو آگے نظر ہی وہی کچھ آنا ہے پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک وہ گروہ حق پر قائم رہے گا اور رسول اللہ کی تمام سنتیں اسی طرح جاری رہیں گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مردہ سنتوں کو زندہ کیا جاتا رہے. وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ اہل سنت کا دفاع کریں گے. اب پتہ چلا اہل سنت اصل میں ہے کون. شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ لینے سے، جامع شیری لکھ لینے سے وہ جامع شیری یا روح افزا نہیں بن جاتا. اہل سنت ہے کون؟ اب پتہ چلا اصلی اہل سنت کون ہے جو کتاب و سنت کے منہج پر ہے. تو اس ٹاپک پہ مزید تسلی کرنی ہو تو یہ جز رفع الیدین آپ خرید لیں. 122 حدیثیں آپ کو میرا ہے 60-70 روپے کی ترجمے کے ساتھ مل جائے گی. اور الحمدللہ اسی کی کنٹینیوشن کے طور پر میں سمجھتا ہوں دور حاضر میں ایک بہت بڑے حدیث کے جو محدث ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے نور العینین، تقریباً 500 صفات پر. اور انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی کنکلوڈ کی ہیں کہ میں کہتا ہوں آج اگر امام بخاری زندہ ہوتے تو ان کا ماتھا چوم لیتے. جس طریقے سے انہوں نے یہ تمام ایشوز کو ایڈریس کر کے اب یہ ہمیشہ کے لیے ریزالو، کیونکہ ہر زمانے میں نئے نئے بہانے شروع ہوتے ہیں نا، تو ہر زمانے میں لوگ پھر ان کا جواب دیتے ہیں. تو وہ اب آپ کو اگلے بہانے جو ہیں وہ اب انٹرسٹنگ پورشن اس کا جو ہے وہ علمی پوائنٹس کا شروع ہونے لگا ہے. لیکن ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی، علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے
کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا. وہ مانتے ہیں جی ہم سینکڑوں حدیث ہیں، لیکن وہ پہلے کرتے سن بعد ہی ختم ہو گیا سی. پہلے کرتے تھے، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اس میں 3 دلائل یہ پیش کرتے ہیں، اور وہ دلائل جو ہے مکڑی کے جالی کی طرح ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ایک حدیث ہے سن سنا کے سننی، ہم پڑھ پڑھا کے سننی، یہ سن سنا کے سننی. ایک حدیث ہے کہ وہ بعض منافقین جو ہے وہ اپنی بغلوں میں بت رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز نیت کر لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جائے. بھائیو وہ تو پہلے رفع الیدین میں بت گر جائے گا، اور اگر آپ اس طریقے سے رفع الیدین کر کے کریں تو آپ پوری نماز میں ہی کرتے رہیں گے، بت نہیں گرے گا. یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں بغیر سند کے بھی موجود ہو، ضعیف کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا، بغیر سند کے حدیث کی کتاب میں، ہم سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اتنا بڑا چیلنج ہے، ورنہ پھر توبہ کریں، اللہ سے ڈر جائیں. اتنے بڑا جملہ، اور اس میں وہی بات کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. توبہ کرے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، مقدمے میں امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا، اور قرب قیامت کے لیے پرٹیکولر فرمایا کہ لوگ ایسی ایسی حدیثیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہ سنی ہوں گی. ان سے بچنا کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں. آباء و اجداد سے یہ نہیں مراد کہ ہمارے ماں باپ اگر ان پڑھ ہیں، انہوں نے تو قرآن بھی نہیں اگر پڑھا ہوا تو انہوں نے نہیں سنی ہوں گی. مراد یہ ہے کہ جو اہل علم گزرے ہیں انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا. اگر وہ پڑھیں گے نہیں قرآن حدیث تو آباء و اجداد کو کہاں سے پتہ چلے گا؟